صاحب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی، چونکہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس اس وجہ سے، اگرچہ کہ اپوزیشن اور میڈیا سرکل میں بھی ہائبرڈ گورنمنٹ کی ہائبرڈ سسٹم کی باتیں تو ہوتی تھیں، لیکن جس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے اور جس نے کہی ہے وہ خواجہ آصف ہیں، اور جس موقع پہ بات کی اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف پاکستان میں موجود تھے اور ان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر امریکی صدر کے ساتھ براہ راست دنیا کی ایک ہسٹوریکل میٹنگ کر رہے تھے۔ سوالات بھی اٹھ رہے تھے کہ اس موقع کے اوپر سویلین قیادت نہیں ہے اور چہم گوئیاں بھی تھیں، لیکن الٹیمیٹلی مارکو روبیو کی سیکرٹری خارجہ کی کال آئی، شہباز شریف صاحب بھی فوراً آن بورڈ ہو گیا، وہ امپریشن تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو گیا۔ لیکن اسی موقع کے اوپر جب فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود تھے اور یہ ایک نیا سفر، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہم سب دیکھ رہے تھے، تو خواجہ آصف صاحب نے ہائبرڈ ماڈل کے اوپر کھل کر بات کی، جس کے اندر انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ جو سارا نظام چل رہا ہے، حکومت نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، حکومت کمفرٹیبلی وقت پاس کر رہی ہے، اور ہم نے معاشی، اور جب تک بڑی ڈیٹیل انہوں نے بات کی غیر ملکی میڈیا سے، اس کے مترف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 90 سے یہ سسٹم ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان سے معاشی اور حکومتی بحران ختم نہیں ہوتے یہی سسٹم چلنا چاہیے۔ تو ان کی اس اپروچ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں گورنمنٹ اس کو کوئی لیجیٹیمیٹ شیپ دے سکتی ہے کہ اس کے اوپر، کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بہت ساری کنٹروورسی بھی صاف ظاہر جنم لے سکتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جناب ہمارے جیسے آپ جیسے ڈیموکریٹک پرنسپل پہ جو بلیو رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگریزی کی ایک محاورہ ہے نا کہ ایدر وومن از پریگننٹ اور ناٹ، اس درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایسے جمہوریت کا بھی کہا جاتا ہے کہ دیر از ڈیموکریسی اور دیر از نو ڈیموکریسی، درمیان میں سسٹم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، پھر منارکی ہے، کنگ شپ ہے، وہ سارے یا ایرن کلٹن وغیرہ جو بھی ہیں سوشلسٹک ماڈلز ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جناب کہ آپ ایک بولڈ ایڈمیشن کریں، جس کا آپ نے بھی کہا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ حقیقت کا آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن ہم پبلکلی نہیں کہیں گے، میں ٹی وی پہ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا کلپ پکڑ کے کل کو کہہ کے دیکھا بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں، بڑے فلاں بنتے ہیں، سو میں سیف لائن لوں گا، نہیں جناب کہ ہائبرڈ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، جمہوری لوگ ہیں، ملک ہے، حکومت ہے، لوگوں کا ووٹ ہے، یہ کچھ ہونا چاہیے، دیٹس اے سیفسٹ وے فار می ایز اے جرنلسٹ کے طور پر یا کمنٹیٹر کے طور پر، میں یہی لائن لوں۔ یہی لائن خواہش آپ بھی لے سکتے تھے، جی بالکل جناب نہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں پاکستان میں حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر دفاع ہوں، سارے کچھ ہیں، آرمی چیف کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، ہی از ڈوئنگ اٹ فیئر انف، ہم نے خود ہی ان کو سائن کیا ہے۔ پاکستان میں بالکل ایبسولیوٹ ایک یہاں پہ پیپلز ایک حکومت چل رہی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، یا پرندہ ہی پار نہیں مار سکتا، بلے بلے ہو جانی تھی۔ تیسری چیز یا چوتھی چیز سی، نو، آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ پاکستان ایک کمپلیکیٹڈ ملک ہے، ہم کمپلیکس ایشوز میں، ہمارا ایک پاسٹ ہے، ماضی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل لیڈ کے درمیان بہت سارے یہاں پہ ٹکراؤ رہے ہیں، جس کا نتیجہ مطلب 30-40 سال مارشل لا کی شکل میں نکلا ہے، جمہوریت پیچھے گئی، انسٹیٹیوشنز پیچھے گئے، پاکستان نہیں گرو کر سکا، کوئی پھانسی لگ گئے، کوئی قتل ہو گئے، کوئی جلا وطن ہو گئے، اسے ہی ٹگ آف وار بٹوین دا ٹو، اور ابھی تک کہ پاکستانی یہ پولیٹیکل ایلیٹ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکی۔ جب آپ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، جو آپ سے کوشچن اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، تو پھر کہاں کی جمہوریت، کہاں کا پھر پارلیمنٹ؟ آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا، میڈیا پہ آپ ہے، مطلب پارلیمنٹ کو آپ نے بلڈوز کیا، اس کے بعد آپ نے عدلیہ پہ آپ نے اٹیک کیا، سارے کرنے کے بعد آپشن کیا تھا؟ آپ نے سپیس خالی چھوڑی، اور پلس روایتی طور پر وہ لائک اٹ اور ناٹ، عرب ممالک آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے پولیٹیکل لیڈ پہ بیکاز آف کرپشن سٹوریز اینڈ کرائسس جو بھی ہیں، وہ ہمیشہ ڈی جی آئی ایس اور آرمی چیف جاتے ہیں ان کے پاس، چائنا کے پاس آپ کے انہی کو جانا پڑتا ہے، امریکہ کو بھی انہی پہ ٹرسٹ ہے، بالکل ٹھیک کہ اچھا ایون انڈینز انہی سے بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے۔ جب آپ نے اپنا رول صرف مطلب مال بناؤ کھاؤ پیو پہ رکھ لیا ہے، فیملی اور فرینڈز پیکیجز چل رہے ہیں، تو پھر جو سپیس خالی ہوگی وہ فل کرے، آپ نے خود ان کو پلیٹ میں رکھ کے دیے، وہ عمران خان صاحب کا رول ہو، نواز شریف صاحب کا ہو، شہباز شریف صاحب کا ہو، گیلانی صاحب کا ہو، زرداری صاحب کو، آپ نے کہا جی بھائی صاحب ہم ادھر ٹھیک ہیں، فوج کو، ایجنسیز کے چیفز کو آپ نے کہا جی دنیا میں جائیں، ڈپلومیسی بھی کریں، ملاقاتیں بھی کریں، پیسے بھی لے کر رہیں، ڈیلز بھی کریں، دوستیاں بھی کریں، اور پیس بھی کریں، یہ پیکیج ان کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ نلائکی ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کی، انہوں نے ساری پاورز آرام سے سرنڈر کر کے ایک پلیٹ میں دے دیے، کیونکہ اس لیے پھر اب ہائبرڈ ماڈل ایک وجود میں آ چکا ہے۔